اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ سورہ واقعہ مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، اس میں لوگوں کے 3 گروہ بنایا ہے، آگے آئے گا۔ اس سورہ کے فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کے مرض الموت میں حضرت عثمان اس کی عیادت کے لیے آئے، اور حضرت عثمان نے پوچھا آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا گناہوں کی شکایت ہے۔ کس چیز کی خواہش ہے؟ جواب دیا رب کے رحمت کی خواہش۔ یہ طبیب کو بلائیں، کہا طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، آپ کو کچھ دینے کا حکم دے دوں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کچھ پیسے ویسے دینے کا حکم دے دوں؟ جواب میں کہا جب مجھے ضرورت تھی اس وقت کچھ نہیں دیا، اب میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو دیتے ہو؟ اپنے بچیوں کے لیے ضرورت ہوگی؟ کہا انہیں بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں بچیوں کو میں نے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا من قرأ سورة الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا جائے تو وہ اس کو کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب قیامت ہو چکے گی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے لوگ تو اسے کیسے جھٹلائیں گے؟ یہ کافروں کے لیے یہ ہے کہ وہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، دردناک عذاب دیکھنے سے پہلے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت جب آ چکے گی پھر ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان نہ لانے کی کوئی نوبت بھی نہیں آتی۔ خافضۃ الرافعہ، یہ واقعہ جو ہے اذا وقعت الواقعہ، یہ قیامت کا جو واقعہ ہے یہ تہو بالا کرنے والا ہے۔ خافضۃ پست کرنے والا، رافعۃ بلند کرنے والا۔ قیامت 2 کام کرتی ہے، کچھ لوگوں کو پست، ذلیل، خوار کر دیتی ہے، اور کچھ لوگوں کو
بڑی عزت و توقیر سے نوازا جاتا ہے۔ خافضۃ، پست کرنے والا، رافعۃ، بلند کرنے والا۔ یہ قیامت ہے عزت دینے والی اور ذلت سے دوچار کرنے والی قیامت ہے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہمیشہ یاد رکھو، الغنى والفقر بعد العرض علی اللہ۔ اصل فقر و غنا یعنی اصل غریبی اور امیری اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد۔ جی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد کچھ لوگ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش خوش واپس آئیں گے۔ یہ حساب کتاب چکا دیا، اچھا رہا، کیا بات ہے، بہت امیری ہے، بہت توانگری ہے۔ اللہ کے سامنے حساب جو ہے وہ چکانے اور کامیابی کے ساتھ حساب دینے کے بعد بہت امیری ہے۔ جی، اور اگر حساب دینے میں جی دوسری صورت ہو گئی تو فقیری ہی فقیری ہے، ناداری ہی ناداری ہے، کچھ بھی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، خافضۃ خفضت واللہ باعداء اللہ الی النار۔ یہ خافض یعنی یہ دشمنان خدا کو جہنم رسید کر کے پست کر دے گا، ذلیل خوار کر دے گا۔ رافعۃ رفعت واللہ اولیاء اللہ الی الجنہ، یہ قسم بخدا دوستوں کو جنت کی طرف بلند درجہ دے گا۔ یہ قیامت، اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ میدان حشر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، ہاں کس نے پست ہونا ہے اور کس نے بلند ہونا ہے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو یعنی یہ پہاڑ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ قیامت آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام کائنات ہے اس کو درہم برہم کرنا ہے، لپیٹ لینا ہے، ختم کرنا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکنے سے تعبیر ہے، سور پھونکنا، دھماکہ۔ آج کل کے سائنسداں دھماکہ سے تعبیر کرتے ہیں، دھماکہ، بگ بینگ۔ قرآن میں سور، رفق فی الصور، سور پھونکنا کہتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ دونوں ایک ہے، سور پھونکنا اور یہ دھماکہ۔ ایک دھماکے سے یا سور پھونکنے سے کائنات جو ہے لپیٹ لی جائے گی، ختم، موجود نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمانوں کو ہم لپیٹ دیں گے، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی، اور اس کائنات میں
حساب کتاب کے ساتھ انسان نے داخل ہونا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پھر فکانت ہباء منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے یہ پہاڑ۔ رجت الارض، رجا کے معنی کسی چیز کو ہلانے، جنبش دینے کو کہتے ہیں۔ زمین ہلا دی جائے گی۔ وہ بست الجبال، بس کے معنی ریزہ ریزہ ہونے کے، جی لہٰذا قیامت کے دن یہ جو ہے یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا۔ زمین کو اذا رجت الارض رجا، زمین کو اس حد تک ہلا دیا جائے گا کہ زمین پر کھڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ زلزلہ کس قدر ہولناک ہوگا۔ اس زلزلے سے عمارتیں منہدم نہیں ہوگی، پہاڑ بھی منہدم ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تم تین گروہ میں بٹ جاؤ گے۔ رہے وہ داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اصحاب یمین کا، اور بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، والسابقون السابقون۔ یہ تین ہو گئے، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقون، تین گروہ۔ واصحاب المیمنہ، میمنہ کا کبھی تو ذکر آتا ہے میسرہ کے مقابلے میں، لشکر جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینا ہو تو لشکر کا میسرہ میمنہ ہوتا ہے، میسرہ میمنہ قلب لشکر ہوتا ہے۔ یہاں میمنہ میسرہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں میمنہ مشأمہ کے مقابلے میں ہے۔ لہٰذا داہنے ہاتھ والے اصحاب یمین یہ وہ کامیاب و نجات حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اصحاب یمین ہیں، داہنے ہاتھ والے، اور ان کو اصحاب یمین کہا ہے چونکہ یہ لوگ ان کے لیے مبارک ہی مبارک ہے، یمین یمن برکت سے، ما اصحاب المیمنہ، یہ تعجب آمیز لہجے، کیا کہنے اصحاب میمنہ کے، کیا خوش نصیب ہے، کیا خوش قسمت لوگ ہیں۔ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی نوید سن رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی چند دنوں کے لیے نہیں ہے، رزلٹ سنائے، ہمیشہ کی ابدی زندگی کے لیے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے، ابدی زندگی کے لیے خوشخبری سننے والے لوگ۔ واصحاب المشأمۃ، اور یہ شؤم والے،
یہ شوم سے ماخوذ ہے، مشأمہ۔ شوم یہ قسمت والے، کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے ان کی شومی قسمت کے بارے میں۔ ابدی عذاب، دائمی عذاب، رسوائی، مذلت، عذاب، بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی جب ان کو یہ بات بتا دی جائے یہ تم ہمیشہ کے لیے مشأمہ ہو، شومی قسمت والے ہو، ہمیشہ کی زندگی آتش میں گزارو گے۔ اللہ اکبر۔ جی، اس سے بدتر خبر، اس سے ہولناک تر خبر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ والسابقون السابقون، اور سابق سبقت لینے والے، سابقین کی تعریف میں شیخ توصیف فرماتے ہیں فصاروا ائمۃ الہدی، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، ائمہ ہدی ہو گئے۔ سابقین کون لوگ ہیں؟ پوری تاریخ میں انبیاء جب آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، دعوت الی الحق، تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہی فوراً کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، سابقی، پہل کرنے والے، دیر نہیں لگاتے، جی، حق شناس ہوتے ہیں وہ، اس لیے وہ دعوت اللہ پر فوراً لبیک کہتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، سبقت لے جاتے ہیں۔ جی، یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ تاریخ انبیاء میں چند لوگ سر فہرست ہیں۔ سبقت لے جانے والوں میں بھی سب سے زیادہ نمایاں جن کا نام آتا ہے وہ حزقیل مومن آل فرعون ہے، حبیب النجار جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وکل منہم سابق امتہ، یہ جو حبیب نجار ہے اور حزقیل ہے اور علی علیہ السلام اپنے اپنے امت میں سابقین ہیں یہ لوگ۔ وعلی افضلہم، علی ان سب میں افضل ہے، علی کے مرتبے کے کون ہو سکتا ہے؟ یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا نزلت فیہ حزقیل مومن آل فرعون وحبیب النجار الذی ذکر فی یاسین وعلی ابن ابی طالب وکل منہم سابق امتہ وعلی افضلہم، یہ عبارت ہے روایت کی۔ اس مضمون سے قریب روایت کو بیان کیا ہے حضرت ابن عباس سے درج ذیل راویوں نے۔ مجاہد، ضحاک، ان کی روایت میں ذاک علی و شیعتہ فی الجنہ بھی ہے۔ سدی کی روایت میں نزلت فی علی کا لفظ ہے۔ مالک الغفاری، اس میں ہے سابق هذه الامہ علی ابن ابی طالب، یہ الفاظ ہے۔
ابو نعیم نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں ذکر کیا ہے اس روایت کو. سابقین نیز ملاحظہ ہو، عطا ابن ابی ریاح ابن مردوے نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. نیز ملاحظہ ہو الدر المنصور، سیوطی کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر طبع مصر، فتح القدیر طبع مصر، ان میں یہ روایت موجود ہے. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں. آخر میں سابقون کا ذکر ہے نا، اولئک کا اشارہ جائے گا سابقون کی طرف. اولئک المقربون، سابقین جو ہے وہ مقرب الہی لوگ ہیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ دنیا اور آخرت میں آبرومند ہوگا، وجیہ آبرومند ہوگا، ومن المقربین مقرب لوگوں میں سے ہوگا حضرت عیسیٰ. یہ مقرب، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قریب، مقرب، قریب اللہ کے نزدیک. اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، مقرب کے مطلب کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے ساتھ نزدیک ہونا کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے ہم بہت پیچھے ہے اس چیز سے. معرفت الہی رکھنے والوں کے لیے، عشق الہی رکھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں بہت بڑے درجات کے اوپر فائز ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو. سب سے بڑی نعمت قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، اللہ کی جو قربت ہے، اس سے جو کیف کرتا ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. مقرب ہونا کیا چیز ہے؟ ان کے اس اظہار ایمان میں سب سے پہلے جو ایمان لے آتے ہیں، سبقت حاصل کرتے ہیں، اس سے وہ مقرب ہوتے ہیں. اور اس مقرب یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے چاہنے والا. یہ کیا بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اکبر ہے. آپ کو بتایا ہے اکبر کا مطلب یہ ہے وصف بیان سے اوپر ہے، قابل وصف بیان نہیں. رضوان من اللہ اکبر، ہم کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ سب سے بڑا ہے کہنا صحیح نہیں. اللہ وصف و بیان کے حدود سے بڑا ہے. کوئی اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکتا، اس سے بہت بالا تر ہے. اسی طرح اللہ کی خوشنودی رضوان خدا وہ بھی بالا تر ہے، نہیں بیان ہو سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کتنی بڑی عزت ہے.
یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قرب الہی جن لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ جی اسی سورہ کے آخر میں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيم۔ جی پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت۔ جی فی جنات، نعمت والوں والی جنت۔ جنت میں جو نعمت ہے قرب الہی، سب سے بڑی نعمت۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ ثلہ اصل میں بکریوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں، اور یہاں سے اجتماع کے معنی میں ہے انسانوں کی ایک جماعت۔ ثلۃ ایک جماعت، اولین سے ہے، اور تھوڑے لوگ آخرین سے۔ یہ مقربین الاولین سے سابقہ امتیں اور آخرین سے امت محمدی مراد ہونا اصلاح قرآن کے قریب ہے۔ جی اور گزشتہ تمام انبیاء کے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک جماعت جو ہے وہ مقربین میں سے ہیں، اور یہ امت مرحومہ میں قلیل من الآخرین، اس میں سے ایک قلیل جماعت مقربین میں ہوں گے، کیونکہ انبیاء بہت پہلے گزرے ہیں۔ اولو العزم پیغمبران میں سے 5 اولو العزم ہیں، وہ 4 اولین میں سے ہو جائے گا، ایک آخرین میں سے ہو جائے گا، اس سے ایک کو تھوڑا ہونا قدرتی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔